ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ رنگ برنگا سا شربت، یہ لیکوڈ کیا ہے؟ اس میں جو نیلا اور سبز نظر آ رہا ہے یہ تو جی آئس ہے، اور یہ کلرفل آئس ہے. لیکن جو ریڈ کلر نظر آ رہا ہے پنکش سا، یہ واٹر میلن ہے جی. اور نعمان صاحب جو ہمارے شیف ہیں، ہمارے آفیشیل شیف پیغام ٹیلی ویژن کے، انہوں نے محبت یہ کی ہے کہ اس میں منٹ بھی ڈال دیا ہے. تو بڑا خوبصورت سودنگ سا، ایک بڑی اچھی فیل آ رہی ہے، فریش فیل کرتا ہے بندہ کہ جب اس موسم میں ٹھنڈے ٹھنڈے مشروب ہوتے. اتنا بھی ٹھنڈا نہیں کہ جو آپ کے گلے کو ہی خراب کر دے. ٹھنڈے مشروب ہوں اور جو ہیٹ ویو ہے، جو گرمی کی لہر ہے، اس کا توڑ بنتے ہیں. لیکن ان کو استعمال کیسے کرنا چاہیے، ان کو بنانا کیسے چاہیے، کتنا لیکوڈ لینا چاہیے، کون سے جوسز اور فروٹس لینے چاہیے، کون سے مشروبات نہیں لینے چاہیے، سڑک کنارے اگر کوئی ایسے مشروبات بک رہے ہیں جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، ان سے کیسے بچنا چاہیے، ان سب پہ ہم بات کریں گے. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. تعارف کرواتا چلوں، نعت خواں ہیں قاری شاہد نواز صاحب. ان کو خوش آمدید کہیں گے. قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ ایک پنک کلر کا شربت آپ کے سامنے پڑا ہے، اس میں نیلا رنگ بھی ہے، سبز بھی ہے. ماشاءاللہ خوبصورت بھی لگ رہا ہے اور مزیدار بھی ہے. چلیں آپ یہ پی کے بتائیے گا کیسا فیل کرتے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں جی آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں حکیم نصر اللہ گوندل صاحب، ماہر طب ہیں. اب ان کو بھی ہم خوش آمدید کہہ دیتے ہیں کیونکہ گفتگو کرنی ہے اور بہت کچھ جاننا ہے، تو ان کو ویلکم کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے سر آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے. دیکھیں ہم نے آپ کے آنے سے پہلے ہی وہ سارے لوازمات اکٹھے کر لی ہیں. ہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ریسپی ہم نے بتانی تھی آپ نے پہلے ہی بنوا کے رکھ دی. یہ پہلے آپ ہمیں بتا چکے تھے، ہم نے اس پہ عمل کیا، تو ایسی بہت سی چیزیں ہم آپ سے جانیں گے. جی بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. چلتے ہیں حکیم نصر اللہ گوندل صاحب کی جانب. کل رات گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ایک ہورڈنگ میں نے دیکھی اور اس پہ لکھا ہوا تھا حکیم نصر اللہ گوندل. بہت بڑی لائٹ تھی. میں نے کہا یہ نام کہیں سنا ہے، دیکھا ہے، میرے بیک اینڈ پہ ہے. میں نے کہا یار بندے نے بڑا پیسہ لگایا، بڑی ایفرٹ کی ہے، بڑی خوبصورت ہورڈنگ ہے اور لائٹ دور سے چمکتی نظر آ رہی ہے. تو وہ یہ صاحب تھے جی. اور حکیم صاحب سے ہماری ملاقات تو رہتی ہے. حکیم صاحب ویلکم ٹو دا لاہور. جی اور آپ سفر کرتے ہوئے لاہور تک پہنچ گئے ہیں. اور یہ سفر آپ کی محبت کھینچ کے لیے یقیناً جی ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور سفر وسیلہ ظفر ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی اور برکتیں کریں. ویلکم ٹو لاہور جی ون سیکنڈ. اچھا یہ فرمائیے گا، ایسے مشروبات یہ تو پینے شروع کر دیے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان مشروبات پہ آئیں، جو گرمی کی شدید لہر ہے، محکمہ موسمیات ہمیں بار بار انڈیکیٹ کر رہی ہے، بتا بھی رہی ہے، اور خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ صحت کو متاثر کر سکتی ہے. اس شدید گرمی میں ہماری صحت جو ہے وہ کیسے متاثر ہو سکتی ہے؟ کون سے ایسے کام ہیں جو ہم نہ کریں تو بچ جائیں گے؟ اصل میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ جب ٹمپریچر ایک خاص لمٹ سے بڑھ جاتا ہے جی 40+ ہوتا ہے، تو اس میں ایک تو روٹین میں ہمیں چاہیے کہ اپنی ایکٹیویٹیز کو ہم ایسے رکھیں کہ مجبوراً کوئی سفر کرنا پڑے، کوئی کام کرنا ہو تو گرمی میں پھر وہ مجبوری کی صورت میں نکلیں. اگر گنجائش ہو تو پھر تو ویسے ہی احتیاط ضروری ہے، اس میں ہم ریسٹ کریں، گرمی سے بچیں، جو بھی لوازمات ہیں. لیکن کچھ لوگ پھر ان کا کام ایسا ہوتا ہے کہ مجبوری ہے کہ اب کام کے لیے نکلنا ہے، تو اس میں جو سائیڈ ایفیکٹ آتے ہیں نا کہ جب گرمی میں باڈی کا ٹمپریچر اتنا بڑھ جاتا ہے تو آپ کے جو نرو سسٹم ہے وہ سارا بریک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس میں باڈی سے پسینہ نکلتا ہے، پسینے کے ساتھ پھر نمکیات خارج ہوتے ہیں جی. اور نمکیات جیسے ہی خارج ہوتے ہیں باڈی کا ٹمپریچر یکدم بڑھنے سے پھر وہ بخار کی کیفیت ہو جاتی ہے، اور وہ زیادہ بڑھ جائے تو پھر اس میں جو مزید سائیڈ ایفیکٹ آتے ہیں کہ وہ آپ کا جو اعصاب ہیں وہ سارے اس کی خرابی کی وجہ سے جسم میں بے ہوشی تک بندہ چلا جاتا ہے. تو اس میں احتیاطی تدابیر یعنی اپنی صحت کی بحالی کے لیے، اس کو بچانے کے لیے، جو جسم اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے اس کی حفاظت کے لیے وہ بہت ضروری ہے. دیکھو ہم گاڑی کھڑی کرتے ہیں، اس کے لیے سایہ ڈھونڈتے ہیں، اس کے اوپر کور ڈالتے ہیں کہ گاڑی زیادہ گرم نہ ہو جائے. ایسے ہی جسم بھی اللہ کی ایک نعمت ہے،
تو اس میں احتیاطی طور پہ ہمیں 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. ایک تو پانی پینے میں سستی نہیں کرنی چاہیے کہ جب آپ گرمی میں نکلیں تو چلو آپ کو زیادہ مشروبات نہ بھی ملیں تو بعض لوگ کام میں اتنے مصروفیت اپنی بڑھا لیتے ہیں کہ وہ پانی کی بیسک جو ان کی نیڈز ہیں وہ بھی پوری نہیں جسم کی کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر اتنے نمکیات رکھے ہوئے ہیں قدرتی طور پہ کہ وہ ہماری جسم کی ضرورت پوری ہوتی رہتی ہے صرف سادہ پانی سے یعنی بنیادی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس میں ہم کوشش یہ کریں کہ وہ جو ڈائریکٹ سورج کی تپش اور گرمی ہے اس سے بچیں تو اس کے لیے پہلے ایک کلچر تھا گاؤں میں تو ابھی بھی ہے کہ لوگ وائٹ کلر کی یا تھوڑے لائٹ کلر کا کپڑا سر کے اوپر رکھتے تھے. جی. تو یہ ایک اچھی روایت تھی. ابھی بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو لوگ مجبوراً جن کو کوئی لیبر کا کام کرنا پڑتا ہے سفر کرنا پڑتا ہے بائک کے اوپر ہیں جیسے بھی آپ گاڑی سے اچانک نکلتے ہیں اے سی کے اندر سے باہر گرمی میں تو ایک کپڑا ایسا ہونا چاہیے کہ جو سر پہ رکھیں تاکہ سر کو ڈائریکٹ گرمی کا اثر نہ پڑے کیونکہ برین جو ہے نا یہ پھر اوپر سیدھا جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو یہ زیادہ متاثر ہوتا ہے اور اس سے جو آپ کے باڈی کا کنٹرول سسٹم ہے وہ سارا اسی سے چل رہا ہوتا ہے. پچھلے دنوں مجھے ایک تجربہ ہوا کہ میں نے موبائل گاڑی میں بھول گیا. جی. تو جب آپ کے آنے کے بعد میں نے دیکھا اس کو چلانے کی کوشش کی تو وہ آن ہی نہیں ہو رہا تھا. تو اس نے اوپر انڈیکیٹ دیا کہ اوور ہیٹ. اب اس کا سافٹ ویئر اگر موبائل کا خراب ہو سکتا ہے تو چلو اللہ نے یہ مشین بڑی مضبوط بنائی ہے لیکن احتیاط پھر بھی ضروری ہے کہ جب برین کو دماغ کو ڈائریکٹ وہ سورج کی گرمی اور تپش زیادہ پڑے گی تو سارا جسم اس سے متاثر ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ احتیاطی تدابیر میں جو کپڑا رکھنے والا کلچر ہے نا گرمیوں میں ان دنوں میں جو مزدوری لوگ کر رہے ہیں جن کی مجبوری ہے دھوپ میں نکلنا کام کرنا یا ایسے کوئی بھی بچے اسکول میں آتے جاتے ہیں پیدل واکنگ ہوتی ہے یا گاڑی سے نکلتے ہیں بازار میں کوئی واکنگ ٹریک پہ جانا ہوتا ہے تو اس میں اس طرح کا یہ احتیاطی تدابیر ضروری ہے. پھر اگر بائک پہ لوگ سفر کرتے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری زیادہ طبقہ بائک پہ ہیں یا پیدل ہیں جو لوکل پہ جاتے ہیں یہ جو سامنے بالکل انٹریکٹ. ہاں جی 2-3 مہینے یہ جو چل رہے ہیں نا گرمیوں کے شدید جس میں گرمی کے ساتھ خشکی بھی ہے یعنی نمی کا تناسب ہوا میں بہت کم ہو چکا ہے. جی. تو اس میں یہ ضروری ہے کہ ہم اس کپڑے کو تھوڑا گیلا کر لیں. وہ گیلا کپڑا اوپر رکھیں گے تو کافی حد تک وہ جو ڈائریکٹ گرمی کی شدت ہے اس سے ہم بچ سکتے ہیں. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جو تھوڑی بہت آپ احتیاطی طور پہ کر سکتے ہیں اگر مجبوراً ہمیں گرمی میں نکلنا پڑے. ٹھیک ہے. مجھے سوری ایک تھوڑا سا جوک بھی ذہن میں آ گیا. وہ جو آپ کا موبائل ہیٹ ہوا پھر آپ نے اس کو ٹھنڈا کیا یا وہ بیچارہ؟ جی اس کو رکھا وہ ٹھنڈا کیا اور کافی ٹائم لگا اس کو اپنی نیچرل حالت میں آنے کے لیے. ٹھیک ہے. یہ سبق بھی ہے ہمارے لیے جی بالکل کہ اگر ایک مشینری کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بنایا ہوا پورا سسٹم ہے ہماری باڈی جو پورا میکانزم ہے ہمیں اس کی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سر کے ساتھ ساتھ اپنی گردن والے حصے کو اس کو بھی آپ کور کر کے رکھیں. کیا یہ بات ٹھیک ہے دھوپ سے بچانے کے لیے؟ کیونکہ اس میں جو آپ کا یہ سارا نرو سسٹم ہے نا اس کی جو پیچھے بیک پہ پوری ویرنگ ہے اور گلینڈز کا جو آپ کے جو باڈی کے لیکوڈ ہارمونز جو کنٹرول ہوتے ہیں وہ سارا اسی حصے سے ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں اگر برین کے ساتھ اس حصے کو کور کیا جائے تو لازماً اس سے بہت زیادہ بہتری رہتی ہے یعنی بچ سکتا ہے بندہ کافی زیادہ چیزوں سے. ٹھیک ہے. اچھا نارملی ہم سردیوں میں بڑا کھاتے ہیں خوش ہو کے کھاتے ہیں ہیوی غذا لے لیتے ہیں. گرمیوں میں بھی کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا وہ روٹین میں کھاتے ہیں لیکن جیسے میں اگر اپنا ذکر کروں تو دل نہیں کرتا بہت زیادہ کھانے کو. دل کرتا ہے کہ آپ لکوڈ کی انٹیک رکھیں پانی پئیں مشروبات پئیں جوسز پئیں. تو اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے کہ کھانا پینا ان دنوں میں جو ہیٹ کے بہت زیادہ دن ہے کیا ہونا چاہیے اور پانی کی انٹیک کون سی ہونی چاہیے لکوڈ کی. اصل میں ہر چیز کا نا اللہ تعالیٰ نے ایک مزاج بنایا ہے. انسان کا بھی ہر وقت ایک مزاج چل رہا ہوتا ہے اندرونی طور پہ. ایک تو ہم مزاج بولتے ہیں نا کہ اس بندے کا ویسے لائف سٹائل میں ایک مزاج ہوتا ہے. جی. ایک جسم کا بھی اپنا مزاج ہوتا ہے. تو اب گرمیوں میں اگر ہماری فوڈ میں بھی زیادہ گرم چیزیں ہی ہوں گی اور سپائسز زیادہ ہوں گی اور اسی طرح تلی ہوئی بھنی چیزیں ہم لیں گے تو آلریڈی موسم میں بھی گرمی کا تناسب زیادہ ہوگا اور اندر جو ہم انٹیک کر رہے ہیں چیزیں فوڈ کی صورت میں ان میں بھی حرارت اور گرمی زیادہ ہوگی تو اس سے پھر آپ کو گرمی کے جو سائیڈ ایفیکٹس گرمی کی وجہ سے ہونے ہوتے ہیں وہ چانس زیادہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم غذا میں ایسی چیزیں لے رہے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے سبزیوں میں یہ
कद्दू है, टिंडे हैं, सब्ज़ सब्ज़ियाँ जितनी, तो ये प्रॉपर ग़िज़ा की सूरत में जब हम सब्ज़ियाँ लेते हैं तो जिस्म के अंदर से बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं। और इसी तरह फ्रूट्स की सूरत में अभी जो तरबूज है, गरमा है, बाकी फ़ालसा है, यानी काफ़ी अच्छे अच्छे मशरूब हैं जिनसे आगे हम लिक्विड बना सकते हैं, या फूड की सूरत में भी उनको फ्रूट्स की सूरत में भी ले सकते हैं। तो लिक्विड में भी जब हम ऐसी चीज़ें लेते हैं तो उससे आपका डायरोटिक सिस्टम ज़्यादा एक्टिव रहता है, पानी का इंटेक ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है। तो इससे भी फिर अंदर के जो अज़ा हैं उनको जो गर्मी की वजह से साइड इफ़ेक्ट होने के चांस होते हैं, उनके तनासब में काफ़ी कमी आ जाती है। ठीक है। तो सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स, लिक्विड, जूसेस, ये फिर लेने से इस मौसम में जो गर्मी की शिद्दत है उसके जो मनफी असरात बॉडी के ऊपर होते हैं उनसे हम काफ़ी ज़्यादा बच सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वाटरमेलन, ये अगर हम तरबूज की बात करें, जो कि मैं भी पी रहा हूँ, आप पता नहीं क्यों नहीं पी रहे, लेकिन शायद साहब भी पी रहे हैं, इसके बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी है सर आजकल। कहीं उसकी वजह से तो नहीं आपने रोका हुआ हाथ के मैं नहीं, मैंने असल में अभी पानी पिया था, अभी थोड़ी प्यास मैं कह रहा हूँ थोड़ी लगे तो इसका टेस्ट पूरा हम लें। अब तो सर ये चल रहा है कि लाल तरबूज एक मसला बन गया है, गरीब आदमी हो या अमीर आदमी, ये बड़ी सस्ती सी एक अच्छी ऐसी ग़िज़ा है जो बड़ा न्यूट्रेंट है, आपके लिए फ़ायदेमंद है। इससे अब लोग डरने लग गए हैं कि वो लाल तो वो इंजेक्शन वाला है, वो लाल अगर होगा, अब ये देखें वैसे मज़े की बात, ये बिल्कुल लाल नहीं है जो मेरे सामने है, ये थोड़ा पिंकिश सा है। असल में इस पर तो काफ़ी डिबेट हो चुकी है अभी सोशल मीडिया पे। हाँ जी। तो ऐसी बात नहीं है, मैंने खुद भी चेक किया, हमारे इलाके में उधर लोग काश्त भी करते हैं, हमने लाइव भी चीज़ें देखी हैं। तो शायद अभी तरबूज जितना मार्केट में सस्ता आ रहा है, इंजेक्शन उससे महंगे हैं। अल्लाह अकबर, यू आंसर द क्वेश्चन, बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो यानी खुल के करें इस्तेमाल, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नेचुरल है। और अभी ये गर्मी, क्योंकि कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं ना, वो मौसम के हिसाब से उनका टेस्ट ज़्यादा डेवलप होता है। जैसे शदीद गर्मी में मैंगो का अपना एक टेस्ट निकलता है, गर्मी कम होगी। मुझे एक तजर्बा हुआ था मलेशिया में रहने का, मैं पढ़ाई के सिलसिले में गया था, तो वहाँ पे गर्मी का टेम्परेचर एक मखसूस 36 से ऊपर जाते ही नहीं था, बारिश हो जाती थी, नमी रहती थी मौसम में। तो उधर मैंगो लगते थे, मैंने खुद लाइव देखा, एक हमारे दोस्त थे उनके घर में मैं जाता था, तो उसमें मैंगो में कीड़े पड़ जाते थे। ओह, क्योंकि वो मौसम ही नहीं बनता उसको था, इतनी हीट ही नहीं मिलती कि जिसमें वो पके, उसका टेस्ट वो बिल्कुल खाने के काबिल नहीं होता था, उसका ज़ायका ही नहीं बनता था। तो इसी तरह अभी जो गर्मी की शिद्दत है ना, इसमें कुदरती तौर पे तरबूज में मिठास और उसकी रंगत अल्लाह ताला ने ये मौसम की वजह से ज़्यादा ज़बरदस्त बनाई है। इसी तरह सर्दी में जब वो ओले पड़ते हैं, यानी सख्त सर्दी होती है, किन्नू का टेस्ट उतना ज़्यादा निकलता है। कुदरत है अल्लाह ताला। हाँ जी, जितनी सर्दी की शिद्दत ज़्यादा होती है उतना किन्नू का टेस्ट बढ़ता है। ये इसी तरह गर्मी में भी ये जो गर्मी के फ्रूट्स हैं, ये एक मखसूस टेम्परेचर पे जाके पकते भी ठीक हैं और टेस्ट भी डेवलप होता है। अभी कल की तो बात इस है, दफ़ा तो बहुत मज़े का तरबूज है, यानी मैंने इस सीज़न में जितना तरबूज चेक किया है उसका बहुत खा रहे हैं, अच्छा यानी आप खा रहे हैं आप कुदरती। जी तरबूज? जी बिल्कुल, हम तो ठीक। खोल के खा रहे हैं, अच्छा, कोई ठीक मसला है। नहीं। आम खाए वैसे आपने अभी? नहीं, अभी आम नहीं खाए, क्योंकि मेरा नज़रिया ये है कि जब वो शुरू में फ्रूट्स आते हैं ना, वो उस पर वो ज़्यादा पकाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल प्रोसेस किया जाता है, और अभी वो पूरा टेस्ट उसका आइडियल नेचुरल टाइम कौन डेवलप सा हो नहीं हुआ। सकता है आम के लिए? जी, आइडियल टाइम आम के लिए कौन सा हो सकता है? आइडियल अभी आगे इंशाल्लाह सीज़न में आ रहा है, तो 1-2 महीने बाद तो पूरा वो, यानी अच्छा, ठीक है। जब चौंसे का सीज़न आता है। ठीक है जी। बिकली का जिक्र है कि हम आपस में बैठे ऑफिस में ये भी बात कर रहे थे कि आम खरीदे जाएं, तो भट्टी साहब माशाल्लाह बड़े एक्सपर्ट हैं, मुफ्ती मौलाना मोहम्मद हसन भट्टी साहब कहते हैं अभी ठहर जाओ, 10-15 दिन रुको, फिर जो आम आएगा वो खाने वाला होगा। हाँ बिल्कुल सही तो कहा मैंने कहा जी उन्होंने। ठीक है जी, अभी सब्र कर लेते हैं, वरना आम देख के तो दिल करता है इसमें कि बोल खा सीना का ना एक वो है, फ्रूट्स के बारे में स्पेशल उन्होंने एक बात जिक्र की है कि जिस फ्रूट का मौसम जा रहा हो ना, उसको खाना कम कर दो, जी। जिस फ्रूट का मौसम आ रहा हो उसको खाना शुरू कर दो। ओके, ये भी मेरा तजर्बा है कि इसमें बड़ी हिकमत है। यकीनन। हाँ जी, यही फलों के लिए, सब्जियों के लिए वो ये भी ऐसा ही है। हाँ जी बिल्कुल, ठीक। क्योंकि कुदरती तौर पे ना वो मिजाज के साथ मिली होती हैं चीज़ें। ठीक है। अच्छा सर, जो शदीद गर्मी में ठंडे मशरूबात हैं, इनका इस्तेमाल, एक तो ठंडा, एक बहुत ठंडा, हम गर्मी से आए, गर्मी से आके फौरी तौर पे हमने फ्रिज खोला और ठंडी यख बॉटल को मुंह लगा लिया,
یا آتے ہوئے فون کر دیا کہ جی مجھے بہت ٹھنڈا سا کوئی جوس چاہیے، وہ بنا کے رکھیں، اور وہ اتنا چل ہوتا ہے کہ وہ جیسے جیسے اندر اترتا ہے تو وہ آپ کو پھر تھوڑے دنوں بعد بتاتا ہے. تو ایک تو اس کے بارے میں بھی بتائیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے. اس میں نا آج میں نے ایک بڑی اہم بات ذکر کرنی تھی کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی، لوگوں کی طرف سے بھی، میڈیاز کی طرف سے بھی یہ مہم تو چلائی جا رہی ہے کہ گرمی سے کیسے بچنا ہے اور گرمی میں کیسے ٹھنڈے مشروبات استعمال کرنی ہے، احتیاطی تدابیر کیا کرنی. جی یہ آپ نے جو سوال اٹھایا ہے نا، یہ میرے ذہن میں پہلے بھی بات تھی کہ ہم نے اس کو ذکر کرنا ہے. یہ بڑی ضروری چیز ہے جو لوگوں کو انفارمیشن دینی ہے کہ اتنے لوگ سن سٹروک یا گرمی کی وجہ سے اس موسم میں بیمار یا وہ زندگی سے یعنی ان کی ختم نہیں ہوتی، جتنی زیادہ ٹھنڈے مشروبات پینے کی وجہ سے لوگ اس موسم میں بیمار ہوتے ہیں. یہ بڑی ایک اہم بات ہے. یعنی جتنا ایک نا مرض ہے ہیضہ جی، جس میں معدہ خراب ہو جاتا ہے، وومٹنگ ہوتی ہے، لوز موشن ہو جاتے ہیں، یہ ایک ایسی مرض ہے کہ جو سب سے زیادہ گرمیوں میں ہوتی. یعنی اس موسم میں ابھی آپ کلینکس وزٹ کریں، ہاسپیٹلز میں جائیں تو لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے کہ پیٹ خراب ہو گیا، پیٹ خراب ہو گیا. اب اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ لوگ پھر گرمی کی وجہ سے نا وہ بہت زیادہ پھر ٹھنڈی چیزوں کا استعمال شروع کر دیتے ہیں. تو مجھ سے ایک دوست نے ایک دفعہ سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گرمیوں میں گرم فروٹ مینگو بنایا ہے اور سردیوں میں کنو بنایا ہے، ٹھنڈا فروٹ ہے. تو اس میں بھی ایک بڑی حکمت ہے اور اسی راز کو ہم آج ایکسپلور کریں گے تاکہ لوگ جو ہے نا وہ مقصد تو ہمارا یہ زندگیاں بچیں، لوگوں کی جو پریشانیاں وہ ختم ہوں، لوگ بیمار نہ ہوں اور بیماریوں سے بچیں، اور ان کے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں ان کو زیادہ میڈیسن نہ کھانی پڑیں کہ وہ فوڈ میں کون سی احتیاط کریں کہ وہ ان علامات سے، بیماریوں سے، ایمرجنسی سے بچ سکیں. ٹھیک ہے. تو اب جیسے ہی لوگ گرمی آتی ہے نا پھر وہ دھڑا دھڑ ٹھنڈی چیزیں شروع کر دیتے ہیں. یعنی ادھر سے آیا کوئی تربوز کھا لیا، اوپر سے ٹھنڈا یخ کوئی شیک بنا کے پی لیا، پھر اوپر سے رات کو ٹھنڈا دودھ پی لیا. تو ہر وقت پھر وہ ٹھنڈا ٹھنڈا ٹھنڈا، پھر اس سے ایک سٹیج پہ جا کے نا اندر کا سسٹم، باہر تو گرمی ہے لیکن جو آپ کا سٹامک ہے اور اندر کی جو پوری باڈی کی مشینری ہے وہ زیادہ ٹھنڈی چیزیں لینے سے ایک ٹائم پہ جا کے آپ کا معدہ ہی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اچھا. کیونکہ سٹامک میں جو ایک فنکشن ہے نا سک اینڈ سکریشن کا، جی، کہ ہم جو بھی لیتے ہیں اس کو معدہ ڈائجسٹ کرنے کے لیے پورا زور لگاتا ہے، اور وہ پورا جو سسٹم قدرتی طور پہ چل رہا ہوتا ہے ہم اتنا معدے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں کہ وہ ہضم کرنا چھوڑ دیتا ہے. جیسے آپ ابھی بتا رہے تھے نا کہ بھوک کم ہو جاتی ہے. جی بالکل. تو اس میں کیونکہ ہم بالکل جب سپائسز کو روک دیتے ہیں اور صرف ٹھنڈے مشروبات پہ ہی آ جاتے ہیں تو وہ سارا سسٹم سلو ہو جاتا ہے، نظام ہضم سلو ہو جاتا ہے بیسیکلی نا. صحیح. اب اس میں یہ جو کیفیت ہے نا اسی کو بولتے ہیں کہ جب آپ نے فوڈ لیا، معدے نے ہضم کرنا چھوڑ دیا، وہ معدے میں زیادہ دیر رک گیا، تو یہ ہیضہ ہے. اوکے. اور اسی سے اگر وہ ہضم نہیں ہوگا تو وہ وومٹنگ کی صورت میں نکلے گا یا اس سے پیٹ خراب ہو جائے گا، لوز موشن ہو جائیں گے. یہ دونوں کیفیات ایسی ہیں کہ اگر یہ نکلے نہ مواد جو اندر وہ ہضم نہ ہونے کی وجہ سے زہر بن چکا ہے، جی تو اس سے لوگ ایکسپائر بھی ہو جاتے ہیں. یعنی یہ اتنی بڑا مسئلہ ہے کہ موت کا سبب بن سکتا ہے. اور اب اس میں جو بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جب ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو ان کو پھر گلوکوز دیا جاتا ہے، ڈرپس لگائی جاتی ہیں، اس سے بھی پھر وہ بعض دفعہ مریض ریکور نہیں ہوتا. اس کی وہ وومٹنگ ہونے کی وجہ سے پانی کی کمی تو پوری ہو رہی ہے لیکن اس کا معدہ ایکٹیو نہیں ہو رہا. اب معدہ ایکٹیو نہیں ہوگا تو نظام ہضم نہیں چلے گا تو بندہ تو بیمار ہوتا جائے گا. جی. اور یہ کلینیکلی پریکٹس میں کیونکہ ہم روزانہ سینکڑوں مریض دیکھتے ہیں، ابھی سیزن میں تو بہت زیادہ مریض ہیضے کے ہمارے پاس آتے ہیں، تو اس میں ہم لوگوں کو گائیڈ بھی کرتے ہیں. اور یہ اس پلیٹ فارم سے ہم اسپیشلی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ بن جائے، دیکھنے والے جو ہمارے ناظرین ہیں کہ بچے کیونکہ وہ بار بار ٹھنڈا پانی پی رہے ہوتے ہیں، بچوں کو والدین بھی پھر وہ ٹھنڈے مشروبات بنا کے دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ بڑے بھی خود یہی کر رہے ہوتے ہیں، بار بار ٹھنڈا پانی نکال کے پی رہے. تو اس میں اسپیشلی تربوز کیونکہ اس کا مزاج سرد ہے، ادھر پھر مزاج بھی سمجھنا پڑے گا نا تھوڑا. اب اس کے اوپر سے تربوز کھانے کے بعد اوپر سے ٹھنڈا پانی پی لیا جائے، اب اس کو ہضم ہونے کے لیے معدے کو تھوڑی حرارت بھی چاہیے.
اسی لیے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ تربوز جب بھی کھائیں اس کے اوپر نمک اور کالی مرچ لگا کے کھائیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ہضم ہو کے پراپر آپ کے باڈی کا حصہ بن جائے۔ ٹھیک ہے۔ اگر وہ رک گیا اور آپ نے اوپر سے ٹھنڈا پانی پی لیا، معدہ سلو ہو گیا، تو پھر اس سے لازماً اکثر لوگوں کو اسی سے ہی پیٹ خراب ہوتا ہے۔ اکثر سنا گیا کہ تربوز کے بعد کہتے ہیں کہ پانی نہ پئیں آپ، ہاں، اگر ٹھنڈا پی لیں جی، تو وہ تو نقصان دہ ہے۔ نقصان دہ۔ اب یہ جو کیفیت ہے نا، اس میں ہماری طب اسلامی جو ہے، طب یونانی جو ہے، آیورویدک، یہ جو پورا ایک ہمارا طب کا جو سسٹم ہے، اس میں اس کیفیت میں ایک پورا علاج معالجہ ہے کہ اس حالت سے کیسے نکلنا ہے۔ جی، اب ادھر آپ حیران ہوں گے کہ ہم ایسی جو غذا میں سے چیز بتائیں گے کہ لوگ بالکل گرمیوں میں اس کو چھوڑ ہی دیتے ہیں، اچھا، لیکن وہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اگر اس کو اس ایمرجنسی کیفیت میں کہ کسی بھی گھر میں ہیضے کا مریض ہو، اس کو ومٹنگ ہو رہی ہو، پیٹ خراب ہو جائے، معدہ ٹھنڈا ہو جائے اور نظام ہضم خراب ہو جائے، تو وہ ایک پہلی ڈوز لینے سے جو غذائی علاج ہے اور گھر میں کچن میں موجود ہیں وہ چیزیں، تو وہ مریض اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے جی؟ یعنی اس کا وہ جسم جو ٹھنڈا ہو رہا ہے، بلڈ پریشر گر چکا ہوتا ہے، پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے، معدہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، مریض انتہائی بے چین ہوتا ہے، اور وہ بالکل اگر اس کا اس وقت صحیح علاج نہ ہو اور پراپر یہ مزاج کے مطابق اس کو وہ چیز نہ دی جائے تو وہ بندہ یعنی 100% اس کی زندگی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ، یعنی وہ زندگی بچانے والی ایک چیز ہے، اور یہ ہے سرخ مرچ۔ سرخ مرچ ہاں جی، جو ثابت والی ہے، یعنی ثابت والی ہو یا یعنی خالص گھر میں پیسی ہوئی ہو، اور دوسری چیز اس میں ملانی ہے رائی۔ یہ دونوں سپائسز ہیں۔ رائی تو کھٹی ہوتی ہے، نہیں، رائی یہ سپائسز میں یوز ہوتی ہے، کھٹی نہیں ہوتی، تھوڑی یہ بالکل مرچوں کی طرح ہی اس کا بھی ذائقہ ہوتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو رائی اور سرخ مرچ یہ گھر میں رکھیں۔ آج کل کے موسم میں یہ تقریباً ہر دوسرے گھر میں ابھی یہ مسئلہ بنے گا ہیضے کی وجہ سے نا، اچھا، تو یہ سن سٹروک کی وجہ سے نہیں ہوگا، اچھا، یہ گرمی کی وجہ سے نہیں ہوگا، ہماری کوتاہی ہے یہ، حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوگا، یہ اندر حرارت کی کمی کی وجہ سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی اندر ہم نے اتنا اندر کے موسم کو ٹھنڈا کر دیا ہوتا ہے کہ اس کو پھر ضرورت پڑتی ہے کہ تھوڑا گرم کریں، گرم کیا جائے، ٹھیک تو ہے۔ نیچرلی طور پہ یہ پراپر سائنٹیفک نسخہ ہے کہ اس کا ایک پورا فنکشن ہے، یہ پوری ایک پرووڈ چیز ہے، اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کہ اس حالت میں اس کی ایک گولی بنائیں چنے کے برابر دونوں کو یا ہم کالی وزن مرچ لے کے کے، برابر، ہاں جی، چھوٹی کالی مرچ کے برابر۔ اور یہ اگر مریض بیہوش بھی پڑا ہو نا، اس کے منہ میں تحلیل کر کے حل کر کے ڈال دیں، جیسے ہی اس کے منہ میں جائے گی مریض اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ اچھا سر، وہ لال مرچ تو بڑی تیز ہوتی ہے، تھوڑی سی بھی رکھے تو بندہ جھٹکا کھاتا ہے۔ ہاں، لیکن اس سے وہ فوراً اس کا جسم کا وہ ٹھنڈا جو ہے نا، اور معدہ جو سلو ہو کے رک چکا ہے وہ ایکٹیو ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کا وہ جو دل خراب ہو رہا تھا، اس کو ومٹنگ کی تو کیفیت سر تھی، وہ پیٹ گولی خراب ہو بنے رہا گی کیسے، کس چیز اس میں؟ کو پانی میں پیس کے پانی سے ہی بنا لیں۔ اچھا، اس مقدار یعنی کا وہ جو لے کے، رائی ہے نا، اس میں تھوڑی ہوتی ہے اس طرح کا وہ لیسدار مواد ہوتا ہے کہ اس سے وہ جڑ جاتی۔ اچھا 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 اچھا، ہاں جی، تو کالی یہ مرچ کا ایک چھوٹا سا دانہ، کالی مرچ کے دانے کے برابر، سرخ مرچ اور رائی برابر وزن، اس کو پیس لیں۔ ٹھیک ہے، پیسنے کے بعد اس کو تھوڑا پانی لگا کے اور گولیاں بنا کے خشک کر کے رکھ لیں۔ بچوں کو تھوڑی مقدار میں عمر کے حساب سے دیں، بڑا بندے کو آپ وہ تھوڑی کالی مرچ کے دانے کے برابر بھی دے سکتے ہیں۔ ڈائریا جب بھی ہو، ہیضے والی، ہیضے والی کیفیت، یہ صرف ہیضے والی کیفیت میں جب معدہ ٹھنڈا ہو جائے، جسم ٹھنڈا ہو جائے، بلڈ پریشر گر جائے، ومٹنگ شروع ہو جائے اور پیٹ خراب ہو جائے، ٹھیک، اس کیفیت میں اب یہ دینا ضروری ہے۔ لیکن روٹین میں کیونکہ جب ہم سپائسز کھا رہے ہوتے ہیں اور ہر چیز کھا رہے ہیں تو اس میں پسینہ زیادہ آ رہا ہے، تو اس میں بھی نا کچھ نیچرل مشروبات ہیں، یعنی 3 مشروبات میں ایسے ذکر کروں گا کہ جو ہر بندے کو گھر میں یہ چیزیں لا کے، وہ جیسے آپ نے پہلے بات ذکر کی کہ بازار میں اب وہ پانی کے نہیں پتہ کہ پانی ٹھیک ہے یعنی جس میں وہ بنا کے ہمیں دے رہے ہیں، اس میں جو چیز وہ دے رہے ہیں اس میں اب وہ چینی کی جگہ پہ کوئی کیمیکل تو نہیں ڈالا ہوا، یا چینی بھی تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ یعنی اس طرح کی اگر گھر میں چیزیں بنائیں تو سب سے بہترین جو اس موسم کا مشروب ہے وہ، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دودھ جیسی نعمت عطا کی ہے، خالص دودھ ان کے گھر میں ہے، دودھ اور پانی ملا کے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کے، یہ جو نمکین کچی لسی ہے نا، یہ اس موسم کا سب سے خوبصورت مشروب ہے۔ اگر ہم پانی کی جگہ وہی استعمال کرتے رہیں رات یعنی کر سکتے ہیں، بالکل ضرور کریں،
کیونکہ اس سے انرجی بھی رہتی ہے باڈی میں، نمکیات بھی پورے ہوتے ہیں، اور وہ ڈائروٹک بھی ہے کہ آپ کا یورن کھلا آتا ہے، اور جو جسم کے اندر حرارت کی وجہ سے جتنے بھی پرابلمز ہونے ہوتے ہیں وہ سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو، ایک یہ مشروب ہے، اور دوسرا ہے وہ تھوڑا سا اس میں کچھ ہربز ہیں، وہ پراپر ایک علاج بھی ہے سن سٹروک کا، گرمی کے اگر کسی کو سائیڈ افیکٹ ہو جائیں، یعنی اس کے جسم میں پسینہ زیادہ آنے کی وجہ سے نمکیات کی کمی ہو جائے، دل ڈوب رہا ہو، یہ کیفیت یعنی گرمی کے سائیڈ افیکٹ ہوں، ٹمپریچر بڑھ گیا ہو باڈی میں، بخار کی کیفیت ہو، تو اس صورت میں کچھ لوگوں کو تو پھر یرکان کی کیفیت بھی ہو جاتی ہے، آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں، ALT ان کا بڑھ جاتا ہے، LFTs اب نارمل ہو جاتے ہیں، یہ ایک پراپر ان کی وہ جگر جو ہے نا اس میں خرابی آ جاتی ہے گرمی کی وجہ سے، تو یہ پراپر ایک علاج بھی ہے اور ایک مشروب بھی ہے اور بڑا مزیدار بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں 5 چیزیں ڈالنی ہیں۔ سب سے پہلے ایک چھٹانک آلو بخارا جو خشک ملتا ہے بازار سے، اور ایک چھٹانک کی اس میں املی جو بازار سے ڈرائی صورت میں ملتی ہے، املی اور آلو بخارا یہ 50 گرام یعنی ایک چھٹانک، اور تیسری چیز اس میں لینی ہے سونف، یہ بھی 50 گرام ہی لینی ہے، اور چوتھی چیز اس میں ڈالنی ہے سندل سفید، بازار سے مل جاتی ہے پنساری کی دکان سے، یہ مفرق قلب بھی ہے اور خوشبودار ایک چیز ہے، لکڑی ہے لیکن یہ دل کی طاقت کے لیے اور گرمی کو ختم کرنے کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ اور 5ویں چیز ہے الائچی سبز، یہ دونوں چیزیں ایک تولہ لینی ہیں یعنی 10 گرام، پہلی تینوں چیزیں 50 گرام، یہ دونوں چیزیں 10 گرام۔ تو یہ جو 1.5 لیٹر کی یہ منرل واٹر کی بوتل ہے، یا گھر میں اگر فلٹر لگا ہوا ہے تو اسی مقدار میں 1.5 لیٹر پانی میں یہ ساری چیزیں رات کو بھگو دینی، اور صبح اس کو اچھی طرح مسل کے اس کو یعنی پونی چھاننی سے چھان کے بوتل میں دوبارہ بھر کے رکھ دیں، فریج میں رکھ دیں یا باہر رکھ دیں، تو یہ جب بھی پیاس لگے یہ تھوڑا تھوڑا پیتے رہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک تو بغیر چینی کے، بغیر کسی چیز کے ملایا کہ ہلکا سا میٹھا کھٹا سا مشروب بن جائے گا، اور یہ میڈیشنل بھی ہے، اس سے پراپر جگر کی صفائی بھی ہوگی، جگر کی گرمی بھی دور ہوگی، LFTs اب نارمل ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے، بلی ریوبن بڑا ہوا ہے، جی، جلن ہو رہی ہے ہاتھ پاؤں میں وہ بھی ٹھیک ہوگی، گھبراہٹ ہو رہی ہے، دل ڈوب رہا ہے وہ بھی اس سے ٹھیک ہوگا، اور جو سن سٹروک اور گرمی کے جتنے سائیڈ افیکٹ ہیں وہ اس سے انشاءاللہ تعالی مکمل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک لائن میں وہ تیسرا بھی بتا دیں جو جلدی سے ہو سکتا ہے، کیونکہ 1 منٹ رہ گیا میرے پاس، تو میں نے اس میں ابھی جیسے یہ گرمی میں نا تھوڑی نمی بڑھ جاتی ہے نا، ہو سکتا ہے ہمیں پھر ٹائم نہ ملے، آگے ساون بھادو جیسے شروع ہوگا، تو اس کا مشروب سب سے بہترین ہے نمک، یہ اپنی لیمن کا جو ہم شربت بناتے ہیں نا، اشکنجبی، جی جی، اشکنجبی جو ہے نا اس میں نمکین اشکنجبی ساون بھادو کا سب سے بہترین مشروب ہے۔ ٹھیک، اس موسم کا جو دودھ کی کچی لسی ہے جو روٹین میں ہم لے سکتے ہیں، گھر میں آسانی سے بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ساون بھادو کا لیمن کی اشکنجبی، اس سے بہترین مشروب کوئی آپ بازار سے خرید بھی نہیں سکتے اور بن بھی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب بہت سے لوگ ہم سے پوچھیں گے وہ جو دوسرا والا مشروب بتایا 5 چیزوں والا، اس کا کلپ آ جائے گا فیس بک اور یوٹیوب پہ، تسلی سے دیکھیے گا اور انہی موسموں میں اس کو استعمال بھی کیجیے گا۔ دل تو چاہتا ہے بہت سی گفتگو کی جائے لیکن سر وقت ختم ہو گیا۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا، ہمارے ساتھ موجود رہے قاری شاہد نواز صاحب، سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ، ایسے خوبصورت انداز میں پڑھتے رہیے، اور ہمارے ساتھ موجود رہے حکیم نصر اللہ گوندل صاحب۔ حکیم صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اور خوشی ہوئی کہ لاہور آ گئے ہیں تو اب آپ پروگرام میں ایزیلی شرکت کر سکیں گے، کیونکہ نارملی ہوتا یہ تھا کہ دوسرے شہر سے آتے ہوئے اکثر ٹریفک کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو پاتی تھی اور پھر فون پہ بات کرتے تھے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ کو خوش رکھے، جزاک اللہ سر۔ نہیں جی، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال ضرور رکھیے۔ اشرا ذی الحجہ کے حوالے سے میں نے باتیں کی، جو 10 دنوں میں جتنی عبادات کر سکتے ہیں اور اللہ سے مغفرت مانگ سکتے ہیں ہمیں وہ کوشش کرنی چاہیے۔ یوم تکبیر کے حوالے سے بات کی، ہمارے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والا یہ دن ہے، اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور گرمی کی جو ویو ہے اس سے بچنے کے لیے حکیم صاحب نے جو چیزیں بتائی ہیں ان پہ عمل کیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔